والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ فہزموہم بإذن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور ان کو یعنی حضرت داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور وہ بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے تو زمین پر تمام تر فساد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس سے ثابت ہے کہ آپ بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت طالوت کا لشکر حق پر تھا اور اللہ کا لشکر تھا، اور اللہ کی خاطر میدان میں اترے تھے، اور ان کے مقابلے میں کافروں کا لشکر جس کی قیادت جالوت کر رہے تھے ان سے مقابلہ تھا۔ تو جب یہ ایمان والے دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترے تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر انڈیل ڈال۔ دشمن کے مقابلے کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے ثابت قدم رہنا، تو ثابت قدم رہنے کے لیے پہلے دل مضبوط ہونا، دل مضبوط ہو تو دلوں کی مضبوطی ہوگی تو آدمی کے قدم جمیں گے، آدمی کا جسم میدان میں ٹھہرے گا۔ تو اللہ سے مانگا کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے اور ان میں استقلال پیدا کر دے، اور پھر کہا اے اللہ ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اور یہ آپ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ تو جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو اللہ کو پکارا اور اللہ سے مدد مانگی کہ ظاہر دشمن کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اور جسموں کا ثابت قدم رہنا اور قدموں کا جمع رہنا، اس کے لیے دل کی مضبوطی ضروری ہے۔ بس اوقات پورے جسم پہ حفاظت کی ساری شکلیں موجود ہوں لیکن دل کمزور ہو تو دشمن کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ وہ تمام تر حفاظت کے سامان کے ساتھ بھی دوڑتا ہوا نظر آئے گا، بھاگتا ہوا نظر آئے گا، میدان سے فرار ہوتے ہوئے نظر آئے گا، اور اگر دل مضبوط ہو جائے تو دل کی مضبوطی، ثابت قدمی، یہ اللہ کی عطا ہے، اور اس کی بدولت اس کے پیچھے ایمان کی طاقت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اس میں آخرت کا شوق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آدمی کے دلی طور پہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں کو استقلال عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے قدموں کو جما دے، اور دشمن قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ تو میدان جنگ تیار ہے۔ فہزموہم بإذن اللہ، پھر حضرت طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی، اور یہ شکست اللہ کے حکم سے ہوئی، یہ شکست اللہ کی مدد سے ہوئی۔ تعداد تھوڑی تھی، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن اللہ کی خاطر نکلے، اللہ نے اس بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سے شکست دے دی۔ فَعَظَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور حضرت داؤد وہ بھی لشکر میں موجود تھے، اور وہ حضرت طالوت کے لشکر میں موجود تھے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، حضرت داؤد نے جالوت کو، جو ان کا دشمنوں کا جرنیل تھا اور جس کے ہاتھ میں قیادت تھی،
وہ حضرت داؤد کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا، وقتل داؤد جالوت، ان کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ ایمان والے کی سب سے بڑی شہادت اور سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑے اور بڑے سے بڑا اسلام دشمن کے ہاتھوں سے اس کا خون ہو، تو یہ مسلمان کی بڑی شہادت ہوتی ہے۔ اور بدترین کافر کی موت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی نیک آدمی سے ہاتھوں مارا جائے، وہ اللہ کے کسی نیک آدمی کے ہاتھوں سے مارا جائے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اللہ کافروں کو عذاب دیتا ہے اپنے نیک لوگوں کے ہاتھوں سے۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے اپنے نیک لوگوں کے ہاتھوں سے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ انہیں رسوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ایمان والوں کے دل ٹھنڈے کرتا ہے۔ جب ان ظالموں کا خون ہوتا ہے اور زمین ان کی گندگی سے پاک ہوتی ہے اور ان کا ظلم ان ظالموں کے مر جانے سے ختم ہوتا ہے، تو ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ شر ختم ہوا، ظلم ختم ہوا، زمین سے گندگی ختم ہوئی، انسانیت کا جسے کہیں کہ انسانیت پہ ظلم ڈھانے والے ان سے نجات ملی، تو ایمان والوں کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، پھر اللہ نے حضرت داؤد کو سلطنت دی، حکمت دی اور غیر معمولی علم عطا فرمایا، اور فرمایا ہم یہ دنیا میں اس لیے کرتے ہیں، حق والوں کے ہاتھوں سے باطل کو مٹاتے ہیں، حق والوں کے ہاتھوں سے باطل کو ختم کرتے ہیں تاکہ زمین پہ فساد نہ ہو، ورنہ اگر یہ باطل کا مٹاؤ نہ ہو اور ان کو ختم نہ کیا جائے تو پوری دنیا فساد زدہ ہو جائے۔ اور آج بدقسمتی سے کفر کا غلبہ ہے، دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، دنیا میں انصاف کہیں نہیں رہا، دنیا میں انصاف کہیں نہیں رہا، کسی درجے کا انصاف آج معاشرے اور سوسائٹی میں نہیں۔ جب دنیا میں عدل کا نظام، اسلام کا نظام نافذ تھا، تو چاہے وہ اقلیت ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، اور چاہے کوئی بھی زمین پہ رہنے والے انسانوں کا گروہ ہو، سب کو انصاف مل رہا تھا اور سب کو عدل کی مٹھاس مل رہی تھی۔ تو آج دنیا میں فساد ہے، اس لیے کہ کفر کا اور ظلم کا نظام دنیا میں چل رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ ماضی کے واقعات ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ یہ واقعات ہیں، لیکن آپ کی سچی زبان سے یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ واقعات بتائے، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے، تو یہ تو آپ کی رسالت کی سچائی کی نشانی ہے اور آپ کی صداقت کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔